الحكيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية العلي وشرح صدورنا بمعرفة العلي وأملأ قلوبنا بذكر العلي وأبقى عيوننا في غم العلي. سبحان الله. الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وأنصار العلي وأصحاب العلي وشية العلي ولعنة على أعداء العلي. أما بعد فقد قال إله علي بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سلطان محترم سامعین حضرات، طلاب کرام، علماء عظام، یہ دعا کا برنامہ ایک عظیم نعمت ہے کہ ریت بیٹھ کر اپنے امام کو یاد کرے. ایسا امام جو کسی کے مقدر میں نہیں ہے، ایسا امام جس کی محبت میں مودت اللہ نے واجب کی ہے. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جہاں تمام محبتیں قربان ہو جائیں، وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. علماء کے سامنے جملہ کہوں، اس امام کا ذکر ہے جس کی مودت واجب ہے. مودت یعنی کیا؟ مودت لفظ ود سے نکلا ہوا ہے. ود کی ایک معنی یہ ہے کہ ایسی کیل جس کو دیوار میں لگائیں اور پھر نکالیں، ٹوٹ جائے نہ نکلے. مودت مانگی ہے اسی لیے کہ یہ قتل کر کے ہمیں مٹانا چاہتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے قتل ہونے سے مودت محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہم ٹوٹ سکتے ہیں، بکھر نہیں سکتے. ہم قتل ہو سکتے ہیں، بکھر نہیں سکتے. ہم مر کر بھی نکھرتے ہیں. تم زندہ رہ کر بھی نکھر نہیں رہے ہو، بکھر رہے ہو. جمع ہونے کی کوشش کرتے ہو، جمع بھی نہیں ہو سکتے. حالانکہ امام نے ایک بستی سے گزرے، معلوم کیا یہ کن کی بستی ہے. کہا کہ مولا یہ آپ کو نہیں مانتے. مولا نے فرمایا یا اللہ انہیں یہاں قائم رکھنا. ایک جگہ سے گزرے، مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے؟ مولا نے فرمایا انہیں ان کو منتشر کر دے، یہ بکھر جائیں. مولا وہاں دعا مانگی کہ یہ یہاں رہیں اور یہ بکھر جائیں. کیوں؟ کہا کہ گندگی بکھرے گی تو بدبو ہوگی. مودت کے جوہر جو گوہر ہیں یہ بکھریں گے تو عالم میں خوشبو ہوگی. امام کے انتظار میں بیٹھے ہیں. دیکھیں دعائے ندبہ، مجھے تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس دعا میں شرکت کرنے میں. یہاں جیسے تو کا توفیق ہوتی ہے کہیں جانے کی. بہرحال دعائے ندبہ، دیکھیں 2 چیزیں معصوم سے ملی ہیں، ایک دعا اور ایک معصوم کا قول.
دونوں معصوم سے ملے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ جب معصوم خالق سے بات کرے تو دعا ہے، مخلوق سے بات کرے تو قول ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں معصوم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کے ظرف کے مطابق۔ دعا اور قول میں فرق ہے۔ معصوم نے جب مخلوق سے بات کی، مخلوق کا ظرف دے کر بات کی ہے۔ جب اللہ سے بات کی ہے تو اس کی عظمت کو دے کر بات کی ہے۔ تو دعائے ندبہ قول معصوم بھی ہے، دعا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دیکھیں دعا پڑھی جاتی ہے یا مانگی جاتی ہے؟ دیکھیں ہم یہاں آئے اور فارسی کا کورس کر رہے تھے، ہم نے پہلے جملہ سیکھا کہ آب پانی کا، پھر ہم لکھا آب بدے پانی دے، یہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ مانگنا اور پڑھنے میں فرق ہے۔ میں نے یہ سنا، ہم نے سنا، فارسی نہیں پڑھ رہے تھے تو بازار میں آئے، پیاس لگی، منرل واٹر دیکھا، دفتر نکالی گئی، اس جملے کو کیا کہیں گے؟ میں نے رٹ لگائی آب دے آب دے آب دے، اب پڑھ رہا ہوں نہیں مل رہا، وہی پڑھ رہا ہوں نہیں مل رہا، بھائی جملہ تو وہی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، مانگ کب رہے ہیں؟ دعائیں قبول ہوں گی اس وقت جب آپ دعا پڑھیں گے نہیں مانگیں گے۔ دعائیں ندبہ، گڑ گڑا کر مانگنا، رو رو کر مانگنا، تڑپ تڑپ کے مانگنا، دعائیں ندبہ ہے۔ دعا پڑھنی چاہیے یا مانگنی چاہیے؟ جب دعا پڑھیں گے، توجہ چاہتا ہوں، جب دعا پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا، دعا مانگیں گے تو اثر ہوگا۔ یہ دعا مانگنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اے سیدہ کے لال ظہور فرمائیں، اور دعا کا اللہ نے ایک قانون وضع کیا ہے۔ اچھا نماز کو بھی دعا کہتے ہیں، الصلاۃ لفظ مشترکہ ہے، اور یہ رسول خدا کی شریعت سے پہلے یہ لفظ دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور افعال مخصوصہ کے بعد نام اس کا الصلاۃ رکھا گیا۔ تو یہ افعال مخصوصہ جب بھی صلاۃ کہیں گے تو یہ جو رکوع سجود ہے یہ ذہن میں آئے گا، ورنہ یہ دعا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے الحمد کو سورہ فاتحہ کو رکھا ہے، اور اس میں دعا کے آداب سکھائے ہیں۔ کون سے؟ پہلے تعریف کرو پھر مانگو، پہلے تعریف کرو پھر مانگو۔ تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے محبوب سے، اپنے مولا سے، اپنے آقا سے۔ پہلے تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ یہ مانگ کر پھر کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ جب بعض کہتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا، اچھا آپ نے نماز کہاں سے سیکھی؟ نبی خدا سے؟ کیا نبی خدا یہ کہتے تھے؟ سورہ یاسین جو میں نے پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے نبی تو صراط مستقیم پر ہے۔ جو صراط مستقیم پر ہوگا وہ کہے گا قائم رکھ، جس نے نہیں دیکھی ہوگی وہ دعا مانگے گا۔ اچھا یہ دعا کا سلیقہ سکھایا۔ پھر دعا کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس برنامے میں زیارت پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، اس زیارت کے لیے جملہ ہے معصوم کا، زیارت آل یاسین کے لیے فرمایا اگر ہم سے مانگنا چاہتے ہو پھر بھی یہ پڑھو، ہمارے وسیلے سے خدا سے مانگنا چاہتے ہو پھر بھی یہ پڑھو۔ زیارت آل یاسین میں نے سورہ یاسین کی 2-2.5 آیتیں پڑھی ہیں، جس میں یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اے سین، کیا اس کا ترجمہ یہ بھی کہتے ہیں یاسین، قسم ہے قرآن کریم کی، انکا لمن المرسلین، بے تحقیق تو مرسلین میں سے ہے۔
ہے کہ علی صراط مستقیم، قسم کھا کے اللہ کہتا ہے تو صراط مستقیم پر ہے، مولوی کہتا ہے نبی کبھی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم اور مرسلین میں سے ہے۔ یاسین کون ہے؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں نبی کے کچھ نام ہیں، طہ ہے، یاسین ہے، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام یاسین بھی ہے۔ یاسین کا ترجمہ جو لکھا گیا ہے سید و سردار، یہ سید و سردار پیغمبر خدا کو کہا گیا ہے۔ اور زیارت آل یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سلام علی آل یاسین، سلام ہے آل یاسین پر۔ یاسین اتنا تو عظیم ہے اور اس کی آل بھی اتنی عظیم ہے جو سلام کے قابل ہے۔ سلام اور سلام کی فضیلت بھی ہے، اور جس طرح سے دعا کی فضیلت ہے اس طرح سے سلام کی ہے، کیونکہ یہ جملے کہنا یہاں پر ضروری ہے۔ جس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے، سلام بھی کیا جاتا ہے۔ معصوم نے فرمایا جب آپس میں آپ ملیں تو سلام کر کے ملیں۔ فرمایا کہ سلام کی معنی ہے کہ آپ اگلے کو سلام کر کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی میرے پاس سلامتی ہے۔ وہ بھی دعائیہ کلمات سے کہتا ہے آپ پر بھی سلامتی ہو، یہ سلام۔ اور یہاں تک کہ معصوم نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو، کوئی ہو پھر بھی سلام کریں، اگر کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کریں۔ کیا سلام کریں؟ السلام علینا وعلی عباد الصالحین، یہ معصوم نے فرمایا۔ اور جناب ام سلمہ نے کہا یہ روایت ہمارے مکتب کی نہیں ہے اور برادران اہل سنت کی ہے، اور برادران اہل سنت ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے نہیں ہیں۔ نہیں میں دلیل دوں گا، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں۔ کیوں؟ نماز ہماری بڑی، بڑے وہ، لباس ہمارا بڑا، بڑے وہ، آذان ہماری بڑی، بڑے وہ، حج بڑا، روزہ ہمارا بڑا، بڑے وہ، یعنی سب کچھ ہمارا بڑا ہے، تو بڑے ہم ہوئے نا۔ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، جب یہ چھوٹے رہ کر بڑے بھائی کو کافر کہیں گے، جب بڑے کافر ہوں گے تو چھوٹے مسلمان کیسے رہیں گے؟ صاحب پتہ نہیں کیا بڑا سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے گھر بھی بڑے ہیں، ہمارے مولا بھی بڑے ہیں، ہمارے آقا بھی بڑے ہیں، آنے والے ہیں۔ چھوٹوں کا کیا کر کے ہمارے ساتھ بات کریں۔ سلام کی بات کر رہا تھا، رسول خدا نے پھر فرمایا، اچھا روایت پڑھ رہا تھا، کوئی مشرک یا کافر آ کے سلام کرتا، رسول سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ سوال کیا گیا یا رسول آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یہ مشرک ہے، کافر ہے، اور کافروں کو سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے حکم ہوا ہے کہ جب کوئی مشرک یا کافر سلام کرے، توجہ ذہنوں کو بیدار رکھیے گا۔ میں نے اب تک آپ سے توجہ نہیں مانگی، اس جملے پر توجہ مانگ رہا ہوں۔ دیکھیں کہ معصوم نے یہ سیرت بھی دی، قولاً اور فعلاً یہ بتایا کہ مشرک کو سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اب اس معصومہ جو تطہیر کی مرکز بھی ہے، اگر کسی کو سلام کا جواب نہ دے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ آپس میں آپ ملتے ہیں، سلام کیسے کرتے ہیں؟ مخاطب کر کے سلام علیکم، السلام علیکم، یہ مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں، یا ملتے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اگر آپ ایسے کہیں گے مولانا پہلے سلام کرنا سیکھو، آپس میں ملیں تو برداشت نہیں ہے کہ جلدی میں کہ السلام علیکم۔ اگر معصوم کو سلام کرے تو کہ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کیا معصوم قبول کرے؟ یہ آداب ہے سلام کے خلاف۔ اگر ہم طالب علم اگر سلام اور دعا کا سلیقہ نہیں سیکھیں گے تو عوام کو کیا بتائیں گے؟ دعا ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ساتھ اتنے بجے تک یہ ختم کرنا ہے۔ یہ دعا ختم کرنے کے لیے نہیں آتے، مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ زیارت مولا کی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، زیارت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔
سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا، اور اس طرح سے سلام کرنے والے کی ایک نیکی، جواب دینے والے کی 70 نیکیاں، 70 نیکیاں ہیں۔ یعنی سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جواب دینا واجب ہے۔ ہر جمعے کو بیٹھ کر یہاں صبح ہم امام زمانہ کو سلام کرتے ہیں، کیا جواب آیا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام جواب نہ دیں۔ اب سوچو وہ کون سے گناہ ہے جو امام کا سلام نہیں سن سکتی؟ یا امام تک نہیں پہنچ رہا تو کون سے زبان کے گناہ ہیں کہ یوسف زہرا تک ہمارا سلام نہیں پہنچ رہا؟ وہ تو عین اللہ، اذن اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، وہ تو سن لیتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنا وہ ظرف بنائیں کہ مولا تک اپنے سلام کو پہنچائیں۔ امام رضا کی بھی زیارت پڑھتے ہیں نا، سلام کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ اس میں دخول میں کہ مولا جو میں کلام کرتا ہوں وہ آپ سنتے بھی ہیں، اور ترد و کلامی، اور آپ جواب بھی دیتے ہیں۔ کیا کسی نے جواب سنا ہے؟ کیوں نہیں سنا؟ مجھ سمیت ایک دوسرے سے سوال کریں کہ اتنے سال ہو گئے کہ امام کو سلام کرتے ہوئے سنا کیوں نہیں ہے؟ یا سلام کرنے کا وہ انداز نہیں ہے، یا اتنے گناہ ہے وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے مولا کا سلام کا جواب نہیں سن پاتے؟ اس لیے کہ امام کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، امام متوجہ ہے۔ میں نے گزشتہ گزارشات میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ اپنے مولا جس کا انتظار کر رہے ہیں نا، کم سے کم 40 حدیث مولا کی شان میں یاد کریں، کم سے کم، زیادہ نہیں تو مولا امام زمانہ 12 امام 12 آیات تو امام کے بارے میں یاد کریں، اور پھر انہی کے ذریعے فضائل بیان کر کے مولا کی بارگاہ میں کہیں مولا ہم کچھ نہیں ہیں، آپ تو سب کچھ ہیں، میں تو گناہوں میں گرا ہوا ہوں، آپ تو وارث تطہیر ہیں، کیوں امام نہیں سن رہے ہیں؟ وہی اس زبان سے میں پکار رہا، کیوں نہیں سنتے؟ کہ مجھ میں کچھ کمی ہے، ورنہ وہ دشمنوں کی باتیں سننے والے ہیں، اپنے دشمنوں کی مدد کرنے والے ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، آپ مانگے یا نہ مانگے وہ عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم مانگتے ہیں پھر بھی وہ دیتے، ہم نہیں مانگتے پھر بھی وہ دیتے۔ میں ایک یہاں پر جملہ کہہ دوں، اس فرش ادا پر میں خود کو تفکر دے رہا ہوں۔ جب ہمارے سامنے اپنے بزرگ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم توجہ سے سنتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ بلند ہوں، ابواب نہیں، آداب ہونے چاہیے۔ یہاں پر یہ باتیں نہیں کریں گے تو کہاں جا کر کریں گے؟ فرش ادا پر پہلا ادب یہ ہے کہ نیت خالص کے ساتھ آئیں، اس مجلس میں فقیر بن کر آئیں، اس مجلس میں عالم بن کے آئیں گے، چودھری بن کر آئیں گے تو چودھری بن کر یہاں سے نکلیں گے، کچھ ملے گا نہیں۔ کل شیء ذل لکم، ہر شے تمہارے سامنے پست ہے، اور یہ ان کا قانون ہے، جتنا ان کے دروازے پر پست ہوتے جاؤ گے اعلیٰ بنا دیں گے۔ اپنے دل سالم کو لے کر آئیں، مسلمان بن کے آئیں، سلمان یہ بنا دیں۔ میں امام کے حقوق پر سوچ کر آیا تھا، بات کروں گا۔ میں نے 30 حقوق امام کی میں نے جمع کیے تھے، میرے ایک دوست ہیں، میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ امام زمانہ کے ریت پر 30 حقوق ہیں، تو پروردگار ان کو سلامت رکھے، انہوں نے کہا کہ میں نے 90 مولا کے جو حقوق ہیں ریت پر وہ میں نے جمع کیے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجے ہیں، سب کے سب تو بیان نہیں ہو سکتے، مگر 5 حق جب بھی گفتگو کریں گے تو کچھ نہ کچھ حقوق مولا کے یہاں بیان کریں گے، چاہے مکمل ہونے کو ہے۔ 5 حق مولا کے یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حق امام زمانہ کا یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کریں۔ پہلا حق امام کا یہ کہ امام کی معرفت، کیونکہ اگر معرفت نہ ہوگی، معرفت حقوق واجبہ میں سے ہے۔ حدیث میں ملتا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت موت جاہلیت ہے۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری دعا ہے جو آپ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اور حکم بھی ہے معصوم کا، اگر ایمان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنے نفس کی معرفت عطا کر۔
وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرَفْ رَسُولَكَ، اے پروردگار اگر تیری معرفت نہیں آئی تو ضرر یہ ہوگا کہ تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگار جس طرح سے تو اپنی معرفت مجھے دے رہا ہے اس طرح سے اپنے رسول کی معرفت دے۔ وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرَفْ حُجَّتَكَ، اگر تیرے رسول کو نہ پہچانا تو تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہ کو نہ پہچانا تو رسول کو نہیں پہچانیں گے، رسول کو نہیں پہچانیں گے تو حجت کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگار اپنی حجت کی معرفت دے۔ وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَن دِینِی، اگر تیری حجت کو نہ پہچانا تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، جب گمراہ ہو گیا تو موت جاہلیت ہو جائے گی۔ معرفت بہت بڑا عنوان ہے یہاں پر، اور بات کرتے رہتے ہیں۔ پہلا حق ہے معرفت، دوسرا حق ہے امام کا انتظار کرنا۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ انتظار کرنا یعنی اپنے گھر کے اور دنیا کے کام کو چھوڑ کر آپ انتظار کریں، نہیں، جو کام کر رہے ہیں انتظار ایک کیفیت ہے، وہ دل میں بٹھا لیں، جو کام کریں۔ علامہ محسن مہدوی فرماتے ہیں کہ جو انتظار کرتا ہے اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو صراط مستقیم سے نہیں بھٹکے گا اور دوسرا معصیت نہیں کرے گا۔ کیسے؟ انتظار دل میں ہوگا، جیسے معصیت کے سامنے آئے گا دل میں آئے گا کس کا انتظار کر رہا ہوں، میں منتظر کس کا ہوں، بس یہ انتظار دل میں رکھے گا کبھی بھی بھٹک نہیں پائے گا، صراط مستقیم پر رہے گا، پھر دعا نہیں مانگے گا کہ یا اللہ صراط مستقیم دکھا، کیونکہ انتظار کرنے والا۔ تیسرا یہ ہے کہ امام کے لیے دعا مانگے، امام کے لیے دعا مانگے۔ آپ کہیں گے کہ امام پوری کائنات کے لیے امام کا وجود برکت ہے، ہم کون ہوتے ہیں خاکی اور عاصی گناہگار امام کے لیے دعا کریں۔ یہ سید ابن طاؤس نے جو اپنی وصیت لکھی ہے، وہ کتاب ملتی ہے باہر، اس وصیت میں وصیتیں لکھتے لکھتے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے میرے لگتے جگر، امام زمانہ کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ تیرا امام پر حق ہے۔ اب یہ سوچ رہا تھا تو آقا نے فرمایا بیٹے دیکھو، یہ مت سوچنا کہ وہ امام ہے، وہ معصوم ہے اور ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کیسے دعا مانگیں گے؟ اگر کوئی اعتراض بھی کرے یہ جواب دینا کہ وہ اللہ ہے، ہم بندے ہیں، ہمارے سجدوں کی اسی ضرورت نہیں، پھر بھی کرتے ہیں، اس کو ہمارے عبادت کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سجدہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ وہ معبود ہیں، ہم عابد ہیں، حق عبدیت ادا کرنے کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا بالکل اسی طرح سے امام کو تیری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، دعا کر کے حق کی ریت ادا کرو۔ اللہ کو تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، مگر تجھے تو اللہ کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح سے امام، توجہ چاہتا ہوں، امام کو تیری دعا کی ضرورت نہیں ہے مگر تجھے تو امام کی ضرورت ہے۔ دعا مانگ کر بتانا کہ ہم مالکوں والے ہیں، وارثوں والے ہیں، بے وارث نہیں ہیں۔ انتظار، دعا اور معرفت۔ اور چوتھی چیز ہے، توجہ چاہتا ہوں، چوتھی چیز ہے مولا کی راہ میں خرچ کرنا۔ مولا کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ جس طرح سے آج آپ کے سامنے ہے کہ مولا کے لیے لوگوں کو بلائیں، مولا کے لیے جمع کریں، مولا کا تعارف کرائیں، مولا کی باتیں، عظمتیں مولا کی پہنچائیں لوگوں تک، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو محمد یا علی پردے میں ہے اس کی عظمت کیا ہے۔ جس طرح سے بلا سکتے ہیں بلائیں، لوگوں کو جمع کریں، یہاں یا جہاں بھی جاتے ہیں امام زمانہ کے لیے جمع کریں۔ قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا، حوضہ نجف میں، حوضہ کم میں بھی یہی ہوتا تھا کہ چھٹی کے دن گھر میں علماء دعوتیں رکھتے تھے، اس دعوت میں امام زمانہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ زیادہ نہیں کر سکتے نا، ایک جتنی بھی آپس میں دوست ہیں، ہفتے میں جو چھٹی کا دن ہوتا ہے 5 دوست آپ کے گھر آ گئے
دوسرے ہفتے ایک اور دوست کے گھر چلے گئے, وہاں بیٹھ کر ایک بندے کو بٹھانے آگا, 15 منٹ بتائیں تو صحیح ہم ریت کس مولا کی ہے, یاد کر کے نہیں بتا سکتے تو کاغذ پر لکھ کے بتائیں. اچھا یہ ہوگا خرچ کرنا, یہ مال فقط یہ پیسہ نہیں ہے, علم کو بھی مال کہا گیا ہے. دونوں چیزیں خرچ کریں اور مولا کے لیے آپ مال کو خرچ کریں, اپنی جان کو خرچ کریں. اور 5ویں چیز مصائب میں مولا کو پکاریں, مصائب میں مولا کو پکاریں, کیونکہ پکار کر بتائیں کہ مولا ہمارا آسرا آپ ہے, ہمارا سہارا آپ ہے. مولا کو بلائیں, پکاریں, اپنے مصائب میں, اپنی شدائد میں, اپنی تکلیفوں میں, اپنے غموں میں مولا کو پکاریں, کیونکہ ہمارا مددگار موجود ہے. ہم تو اس امام کو مانتے ہیں جس امام کو ہر معصوم نے مصائب میں یاد کیا ہے. میں ایک عالم دین کی مجلس سن رہا تھا, ان کے مجتہد شخصیت ہیں, درس خارج دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی پکارتے ہیں اپنے مولا کو, اپنے آقا کو. جب در و دیوار کے درمیان زہرا تھی اس وقت پکارتی تھی مہدی بیٹا. ایام فاطمیہ شروع ہو چکے ہیں, رسول کی شہادت. زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا, 2 روایتیں پڑھوں گا تاکہ مولا امام زمانہ کو پرسا دیں اور مولا کی اس توسل میں مولا سے جڑ جائیں. روایت جو امام صادق نے کی ہے, امام نے فرمایا, ہماری دادی زہرا نے فرمایا ہے کہ جو ماجرا ہمارے دروازے پر ہوا تھا یہ ہوا تھا. بی بی نے فرمایا جمع الحطب الجزل علی بابنا, کھجور کی سوکھی لکڑیوں کو ہمارے دروازے پر جمع کیا گیا. لے یحرقونا, وہ ہمیں بھی جلانا چاہتے تھے, ہمارے دروازے کو جلانا چاہتے تھے. بی بی نے فرمایا رکل الباب فلانن, ایک فلانا کھڑا ہوا تھا جس نے دروازے کو ٹھوکریں ماری. وقفتو, کہ بی بی فرماتی ہے میں کھڑی تھی آنا قائمت فی عزازت الباب, میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی, رو کے کہتی تھی حیا کرو یا رسول. رکتے تھے, انہوں نے دروازے کو ٹھوکریں ماری, دروازہ گرا, میں دروازے کے نیچے آ گئی. کہتی ہے انہوں نے انتظار نہیں کیا, میں دروازے کے نیچے تھی, یہ دروازے سے گزر گئے. بی بی فرماتی ہے یہ جیسے گزرے میں دروازے سے نکلی میری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اور ایک جملہ یہ بھی ہے, پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, میں جیسے باہر نکلی 40 رجالا فی ایدیہم السلاح, 40 کے ہاتھوں میں تالیاں تھے. سب نے ظلم کیا مگر ایک ظالم نے عجیب ظلم کیا ہے کہ خود سے تالیاں نہ لیا, زور سے مارا, وہ تالیاں نہ میرے بازو میں لگا اور لپٹ گیا, اس نے زور سے جھٹکا دیا, میں منہ کے بل زمین پر گر گئی. لیکن فرماتی ہے یہاں تک نہیں ہے, میں اٹھی, اس ظالم نے کیا کیا, ایک اور ظلم کیا تھا. خود اس نے فقیر شام کو لکھا تھا لطم تو علی فتحہ, میں نے سیدہ کے چہرے پر لطمہ, لطمہ کس کو کہتے ہیں, لغت میں پڑھ کے دیکھیں. ایک لطمہ تماچے کو کہتے ہیں, ایک لطمہ کہتے ہیں ہاتھ کو تلوار بنا کر مارنا, دوسرا کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے مارنا. خود لکھتا ہے میں نے جیسے لطم تو علی فتحہ, میں نے تماچا مارا, بی بی زمین پر ایسے گری جیسے پانی گرتا ہے. اس تماچے کا اثر میں آیا, میں فاطمیہ میں تفصیل سے پڑھوں گا. 9 زخم ملے ہیں بیوی کو, ایک زخم یہ بھی ہے. اثر یہ تھا کہ جیسے مولا علی علیہ السلام گھر میں آتے نا, چہرے کو چھپا لیتی تھی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے زہرا میں اتنا غریب ہو گیا ہوں جو میرے سامنے آپ پردہ کرتی ہے. بی بی نے فرمایا یا علی آپ مظلوم ہیں, میں زخمی ہوں, نہیں چاہتی کہ آپ کے غموں میں اضافہ ہو.
سیدہ کیا ہوا ہے؟ تب بابا کی امت نے اجر رسالت دیا ہے. ایک مرتبہ چادر کا ہٹانا تھا، چہرے پر تماچے کا نشان. مولا علی فاتح خیبر تھے، ایک مرتبہ زمین پر بیٹھے تڑپ کے تاثر